حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا، خبردار کسی آدمی کو لوگوں کی ہیبت حق کہنے سے روک نہ دے جبکہ اسے حق معلوم ہو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4007۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں میں اللہ کی نافرمانی کی جائے جبکہ وہ گناہ کرنے والوں سے زیادہ طاقتور اور زیادہ زوراور ہوں، اس کے باوجود مجرموں کو گناہ سے منع نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4009۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سمندر کا سفر طے کرنے والے مہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم لوگ مجھے وہ عجیب باتیں نہیں بتاؤ گے جو تم نے حبشہ کے ملک میں دیکھی؟ ان میں سے کچھ نوجوان افراد نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، ہم سنائیں گے۔ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس سے ان کی ایک راہب بڑھیا گزری جس نے سر پر پانی کا مٹکا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ان میں سے ایک جوان لڑکے کے پاس سے گزری تو اس نے اس راہبہ کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دے دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گری، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا۔ جب وہ اٹھی تو شریر لڑکے کی طرف مڑ کر بولی، ارے دھوکے باز، تجھے تب پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کرسی رکھے گا اور تمام پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا اور انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے عملوں کی گواہی دیں گے۔ پھر تجھے پتہ چلے گا کہ کل قیامت کو اس اللہ کے پاس میرا تیرا معاملہ کیسے طے ہوتا ہے۔ راوی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر پاک کرے گا جن میں طاقتور سے کمزور کو حق نہیں دلوایا جاتا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 4010۔